اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ ایام جو گزر رہے ہیں جمادی ثانی کے، خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کے دن ہیں۔ 22 جمادی ثانی آپ کا وصال مبارک ہے، چند روز باقی ہیں۔ ذکر خیر الحمدللہ جب سے چاند طلوع ہوا ہے اس ماہ مبارک کا، ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک حیات میں، ظاہری حیات پاک میں ان کو اپنے مصلی پہ امت کا امام مقرر فرما گئے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں ابو بکر صدیق ہوں وہاں کسی کو امامت کا حق نہیں۔ سبحان اللہ، دو ٹوک فیصلہ فرما دیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے جو فیصلہ صادر ہوا، ساری الحمدللہ امت کا اسی پہ اجماع۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عمر بن عوف کے مابین صلح کرانے تشریف لے گئے۔ جب نماز کا وقت آیا تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں۔ چنانچہ اقامت کہی گئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے لگے۔ ابھی نماز ادا کر ہی رہے تھے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور صف میں شامل ہو گئے۔ لوگوں نے تصفیق یعنی بائیں ہاتھ کی پشت پہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی مار کر آواز پیدا کی تاکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع ہو جائے۔ لیکن جناب یار غار جب نماز پڑھتے تھے تو اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ کہ نہ دائیں بائیں کی انہیں کو خبر ہوتی تھی اور نہ آگے پیچھے کی، اور محو ہو جاتے تھے دیدار الہی میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ انہوں نے ہماری آواز نہیں سنی تو انہوں نے دوبارہ پھر پہلے سے زیادہ ذرا زور سے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے آواز پیدا کی تاکہ ان کو خبر ہو جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ کی اور دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صف میں موجود ہیں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی جگہ کھڑے رہنے کا اشارہ کیا، یعنی فرمایا کہ نماز جاری رکھو۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ پیچھے آ کر صف میں کھڑے ہو گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر لوگوں کو بقیہ نماز پڑھائی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا، اے ابو بکر صدیق، جب میں نے تمہیں پیچھے ہٹنے سے منع کیا تھا تو پھر تمہیں کس چیز نے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا؟ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان، حضور ابو قحافہ کے بیٹے کو کیسے یہ جرت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگوں کو نماز پڑھائے؟ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا،
میں نے تم لوگوں کو تصفیق میں مبالغہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یاد رکھو جب نماز میں اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو تسبیح یعنی سبحان اللہ کہو، کیونکہ جب تسبیح کہی جائے گی تو امام اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اور تصفیق جو ہے یہ محض عورتوں کے لیے۔ ایک اور حدیث پاک میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے قبیلہ میں صلح کے لیے تشریف لے گئے۔ جب نماز کا وقت آیا تو سیدنا بلال حبشی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، نماز کا وقت ہو چکا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، میں اذان و اقامت کہتا ہوں، کیا آپ نماز پڑھائیں گے؟ فرمایا ٹھیک ہے، پڑھاؤں گا، جیسے تمہاری مرضی۔ تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، پھر اقامت کہی، صدیق اکبر نے آگے بڑھ کر نماز پڑھا دی۔ جب نماز سے فارغ ہو چکے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا آپ لوگ نماز ادا کر چکے ہیں؟ عرض کی گئی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، نماز کس نے پڑھائی؟ عرض کی گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسنتم لا ينبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم احد غیرہ، یعنی تم نے بہت اچھا کیا، کیونکہ جس قوم میں ابو بکر ہوں ان میں ابو بکر کے سوا کسی اور کو امام بنانا جائز نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خیال تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب زیادہ ناساز ہوئی تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلال حبشی نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ کھڑے ہوتے ہی ان پر رقت طاری ہو جائے گی اور لوگوں کو کچھ سنائی نہیں دے گا، بہتر ہے کہ آپ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ بھی بارگاہ رسالت میں یہ گزارش کریں۔ ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر بہت نرم دل آدمی ہیں، آپ کی جگہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم بھی یوسف والی عورتیں ہو، جاؤ جا کر ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت سیدنا عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت نے جب شدت اختیار کی، اس وقت میں مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ موجود تھا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے اذان دی تو آپ نے ارشاد فرمایا، جاؤ اور کسی سے نماز پڑھانے کے لیے کہہ دو۔ حضرت سیدنا عبداللہ کہتے ہیں، میں باہر آیا، لوگوں میں حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، البتہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ میں نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اٹھیے اور نماز پڑھائیے۔ انہوں نے اٹھ کر نماز کی امامت شروع کر دی۔ ان کی آواز بلند تھی۔ جب ان کی آواز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر کہاں ہیں؟
ابو بکر کے علاوہ اور کوئی امامت کروائے، یہ بات نہ اللہ کو منظور ہے نہ مومنوں کو منظور ہے۔ چنانچہ روک دیا گیا نماز پڑھانے سے سیدنا فاروق اعظم کو، اور ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کا انتظار کرو۔ سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے اور انہوں نے آ کے نماز پڑھائی۔ جب وہ نماز پڑھا چکے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں ابو بکر ہو اور کوئی نماز پڑھائے، نہ اللہ کو یہ منظور ہے اور نہ اس قوم کو یہ منظور ہے کہ ابو بکر کے سوا کوئی دوسرا امام ہو۔ بہت ساری روایات، بہت ساری احادیث پاک جو ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت فرمانے کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں حکم فرمانے کی نماز کے لیے احادیث پاک میں موجود ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں 17 نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کی، ظاہری حیات پاک کی آخری نماز بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی، اور بعض روایات میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں صدیق اکبر کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ پہلے نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا بھی، اور پھر اپنے حجرہ مبارک میں ہی جماعت کے ساتھ نماز بھی ادا فرمائی۔ امامت کی 2 قسمیں لکھی ہیں بزرگوں نے، فرماتے ہیں ایک امامت کبریٰ ہے اور ایک امامت صغریٰ ہے۔ امامت صغریٰ یہ ہے کہ لوگوں کو نماز پڑھائی جائے، امام بنا دیا جائے نماز کا کسی کو، اور امامت کبریٰ یہ ہے پوری قوم کی قیادت، رہنمائی، جو خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو حضور کے ہوتے ہوئے سب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے، حضور قائد تھے، امام تھے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ضرورت پیش آئی تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، خلیفہ منتخب کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت صغریٰ پہ تو فائز تھے ہی، امامت کبریٰ بھی آپ کے حصے میں آئی۔ اللہ رب العالمین نے صدیق اکبر کو بے پناہ فضائل و محاسن عطا فرمائے ہیں۔ غار ثور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، سبحان اللہ، سارے خوش نصیب ہیں، لیکن جو غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر کو ملیں، وہ اور کسی کے حصے میں نہیں آئیں، جس پہ ساری امت آج تک فخر کرتی ہے، اور جس کے بارے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک غار والی رات ایک طرف، وہ ایک رات دے دیں اور میری ساری نیکیاں لے دیں تب بھی میں خوش ہوں۔ اور اس غار میں آپ کے پاس ایک تو دستار مبارک تھی، ایک کپڑا مبارک، کندھے پہ چادر تھی۔ جب غار میں تشریف لے گئے تو اس چادر کو پھاڑ پھاڑ کے ٹکڑے کر کر کے مختلف سوراخوں میں لگا کے سوراخ بند کیے تاکہ کوئی موذی چیز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ ایک سوراخ بچا جس میں اپنی ایڑی رکھ دی، وہ بات انشاءاللہ پھر کسی دن کریں گے۔ صبح جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو بکر کو تو وہ چادر پاس نہیں تھی، تو پوچھا ابو بکر وہ چادر کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات یہ سوراخ سارے بند کیے ہیں اس چادر سے تاکہ یہاں سے کوئی چیز آپ کو اذیت نہ دے، نقصان نہ دے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی اور دعا کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ یا اللہ، قیامت والے دن ابو بکر کو جنت میں میرے ساتھ ہی رکھنا۔ سبحان اللہ۔ اس پہ ہزاروں ہماری دعائیں، ہماری خواہشیں، بڑوں بڑوں کے بڑے بڑے مقامات قربان۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور وحی نازل ہو گئی۔ جبریل امین علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی اور جنت میں
صدیق اکبر آپ کے ساتھ ہی ہوں گے۔ صدیق اکبر آج بھی ساتھ ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں بھی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ان کی اسماعیت کے طفیل، ان کے عشق و محبت کے طفیل، ان کی جانثاری کے طفیل ہمیں بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، سبحان اللہ، سوز صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ اللہ سے حضور کی محبت اور عشق کا ایک ذرہ مانگ لے، صدیق اکبر والا سوز مانگ لے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوز مانگ لے، اللہ ہمیں یہ نصیب فرما دے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک پہ کروڑوں رحمتیں ہر وقت نازل ہو رہی ہیں، مولا ہمیں وہاں ان تمام یاروں کی جو ایک ہی جگہ آرام فرما رہے ہیں زیارت نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔